قسم اگر یہ بات نہ ہوتی کہ قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا تو میں تم دونوں کی گردن مار دیتا۔ ابو داؤد نے سند کے اندر وضاحت کی کہ یہ روایت محمد ابن اسحاق سے دو طرح سے ہے۔ ایک میں سلمہ ابن الفضل محمد ابن اسحاق سے روایت بیان کرتے ہیں اور آگے کی سند بیان نہیں کرتے، تو گویا یہ منقطع ہے۔ اور سلمہ ابن الفضل دوسرے طریقے پر یہ روایت مرفوعاً بیان کرتے ہیں۔ قال وقد حدثنی سے اس کو بیان کیا کہ سلمہ کہتے ہیں کہ مجھ سے محمد ابن اسحاق نے بیان کیا، اور محمد ابن اسحاق سے قبیلہ اشجع کے ایک شخص سعد ابن طارق نے، اور سعد ابن طارق سے سلمہ ابن نعیم ابن مسعود اشجعی نے، اور انہوں نے نعیم نامی صحابی سے یہ روایت بیان کی۔ تو اس طریقے سے یہ روایت مرفوع ہو جاتی ہے۔ گویا سلمہ سے یہ روایت دو طریقے پر ہے۔ ایک میں براہ راست محمد ابن اسحاق نے قالہ سے مسیلمہ کا واقعہ بیان کیا، درمیان کی سند کو منقطع کر دیا، اور دوسری سند کے ساتھ یہ روایت مرفوعاً بیان کی۔ اسی وجہ سے ابو داؤد نے یہاں پر اس کی وضاحت کر دی۔ اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ مسیلمہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور اس مسیلمہ کے بہت سے لوگ متبعین ہو گئے تھے، جیسا کہ اگلی روایت میں بھی آئے گا کہ قبیلہ بنو حنیفہ کے لوگ بھی اس کے اتباع کرنے لگے تھے اور اسی کو نبی ماننے لگے تھے۔ تو غرض یہ کہ یہ تعداد تقریباً 1,00,000 کے قریب پہنچ چکی تھی جو اس کے ماننے والوں کی تھی۔ اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو قتل نہیں کیا گیا تھا، حضرت ابو بکر کے زمانے خلافت میں اس کو قتل کیا گیا تھا۔ اور جو روایت آگے آ رہی ہے اس میں قرظہ ابن کعب کو قاتل کہا گیا، اور تاریخی کتابوں میں یہ ہے کہ حضرت وحشی نے اس کو قتل کیا تھا۔ غرض یہ کہ اس کے دو قاصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط لے کر آئے۔ ان دو قاصدوں کا نام مسند احمد کے اندر بیان کیا، ایک ہے عبداللہ ابن نواحہ اور دوسرا ہے ابن اثال۔ یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا خط لے کر آئے۔ حین قرأ، اگر اس کو معروف پڑھا جائے تو مقصد یہ ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کے خط کو پڑھا۔ یہ خط وہ تھا جس میں اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اپنی نبوت کے بارے میں لکھا تھا۔ اور اگر اس کو مجہول پڑھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا حین قرئ الکتاب، کہ جب مسیلمہ کی کتاب اور مسیلمہ کے خط کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا گیا، یعنی جو یہ خط لانے والے تھے انہوں نے خط کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا، تو اس کو معروف بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اس کو مرفوع بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ اس میں چونکہ اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ مسند احمد کی روایت میں ہے، ان دو قاصدوں سے عبداللہ ابن نواحہ اور ابن اثال سے پوچھا کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کیا تم مجھے اللہ کا رسول مانتے ہو؟ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو وہ کہتے ہیں جو مسیلمہ کہتا ہے، یعنی مسیلمہ کو نبی مانتے ہیں، آپ کو نبی نہیں مانتے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایلچیوں کو اور قاصدوں کو قتل نہ کیا جاتا تو میں تم دونوں کو مار دیتا، تم دونوں کو قتل کر دیتا، تم دونوں کے قتل کرنے کا حکم کرتا۔ غرض یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ایلچی ہوتا ہے، جو قاصد ہوتا ہے، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو گویا ان روایات میں قاصدوں کا تذکرہ آیا، اسی وجہ سے عنوان قائم کیا بابٌ فی الرسول، تو روایت ترجمۃ الباب کے مطابق ہے۔ اور قاصدوں کو کیوں قتل نہیں کیا جاتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر قاصدوں کو، جیسا کہ اس سے پہلی روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں روکوں گا نہیں،
اور کیونکہ اگر روک نہ پائے گا تو ظاہر سی بات ہے کفار کے اندر یہ بات پھیل جائے گی کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قاصدوں کو روک لیتے ہیں. ولا اخیص بالعہد، پچھلی روایت کے اندر آتا ہے کہ میں عہد میں نہیں توڑوں گا، یعنی جو عرف ہے لوگوں میں جو بات جاری ہے اس کے خلاف میں نہیں کروں گا کہ میں قاصد کو روک لوں تمہارے فرمائش اور تمہارے کہنے کے مطابق. تو غرض یہ کہ اگر قاصد کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے تو اپنا پیغام پہنچانا مشکل ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم قاصد نہ ہوتے تو پھر میں تمہیں بتلاتا، تمہاری گردن اڑاتا. دوسری حدیث حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق عن حارثة بن مضرب انه اتى عبد الله فقال ما بيني وبين احد من العرب جنة واني مررت بمسجد لبني حنيفة. حارثہ ابن مضرب کی روایت ہے کہ وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ میرے اور عربوں کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہے. میں بنو حنیفہ کی مسجد کے پاس سے گزرا، فَإِذَا هُمْ يُؤْمِنُونَ بِمُسَيْلِمَةَ، وہ مسیلمہ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اس کو نبی مانتے ہیں. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ عَبْدُ اللَّهِ، عبداللہ ابن مسعود نے مسجد بنو حنیفہ کے لوگوں کو بلوایا. فَجِيءَ بِهِمْ، چنانچہ وہ سب آئے. فَاسْتَتَابَهُمْ، ان سے توبہ کا مطالبہ کیا کہ توبہ کر لو. غیر ابن النواحة، علاوہ ابن نواحہ کے، یعنی سب سے مطالبہ کیا کہ توبہ کر لو، لیکن عبداللہ ابن نواحہ سے توبہ طلب نہیں کی گئی. قال له سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لولا انك رسول لضربت عنقك فانت اليوم لست برسول. اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے ابن نواحہ سے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قرظۃ بن کعب فضرب عنقه في السوق. حضرت عبداللہ بن مسعود نے قرظہ ابن کعب کو حکم دیا، چنانچہ اس نے اس کی گردن بازار میں مار دی. ثم قال من اراد ان ينظر الى ابن النواحة قتيلا بالسوق، پھر فرمایا کہ جو ابن نواحہ کو بازار میں مرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ لے. حارثہ ابن مضرب رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ دیکھیے میرے اور عربوں کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ جو بات میں آپ کو بتلانے والا ہوں یہ کسی دشمنی کی بنیاد پر نہیں آپ کو بتلا رہا ہوں، بلکہ صورت واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ میں مسجد بنو حنیفہ کے پاس سے گزرا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہاں جو رہنے والے ہیں وہ سب مسیلمہ پر ایمان رکھتے ہیں، گویا وہ مرتد ہو گئے. انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبوت اور رسالت پر ایمان کو چھوڑ دیا ہے. تو آپ میری بات کا یقین کیجئے، میں یہ کسی دشمنی کی وجہ سے نہیں کہہ رہا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کوفہ کے گورنر تھے. انہوں نے اس مسجد کے آس پاس جتنے رہنے والے تھے، جو مسجد بنو حنیفہ کے نمازی آپ ان کو کہہ لیجئے، ان سب کو بلا لیا اور ان سے توبہ کا مطالبہ کیا. لیکن عبداللہ ابن نواحہ جو ان دو آدمیوں میں تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسیلمہ کا خط لے کر آئے تھے، اس سے توبہ کا مطالبہ نہیں کیا. ان کے علاوہ اور لوگوں سے توبہ کا مطالبہ کیا. فتابوا، چنانچہ سب نے توبہ کر لی سوائے ابن نواحہ کے. ابن نواحہ نے توبہ نہیں کی. یہاں پر تو بیان کیا کہ سب سے توبہ کا مطالبہ کیا علاوہ ابن نواحہ کے. بعض نسخے کے اندر اس کی صراحت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر صرف اتنا ہے کہ ان سے توبہ کا مطالبہ کیا، یعنی ابن نواحہ سے بھی کہا تو توبہ کر لے، لیکن اس نے توبہ سے انکار کر دیا، بقیہ نے توبہ کر دی. اور یہاں پر یہ ہے کہ سب سے توبہ کا مطالبہ کیا لیکن ابن نواحہ سے توبہ کا مطالبہ نہیں کیا. اور راجح یہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سب سے تو کہا بھائی تم توبہ کرو، توبہ کر لو، سب نے توبہ کر لی، اس سے توبہ کا مطالبہ نہیں کیا. اور پھر اس کو یہ کہا کہ مجھے یاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تو ایلچی نہ ہوتا تو میں تیری گردن مار دیتا.
جیسے کہ پچھلی روایت میں اس کا تذکرہ آیا، اور آج تیری حیثیت قاصد کی نہیں، لہذا قرظہ ابن کعب کو حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دو۔ چنانچہ وہ گئے اور بازار میں لے جا کر تاکہ اور لوگوں کو بھی عبرت حاصل ہو اور اس کی سب کے سامنے رسوائی ہو، اس کی گردن مار دی۔ اور عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ جو اس کو مرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے تو بازار میں جائے اور جا کر دیکھے۔ غرض یہ ہے کہ اس میں اس کے جب یہ قاصد نہیں تھا، اس کے مارنے کا تذکرہ ہے، اور روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تو قاصد نہ ہوتا تو تیری گردن مار دیتا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قاصدوں کو مارا نہیں جائے گا۔ بہرحال قاصد کا تذکرہ اس روایت میں بھی آیا۔ اب اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے تو اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ اگر مرد مرتد ہو جائے، چاہے آزاد ہو یا غلام، تو اس کو بالاتفاق قتل کیا جائے گا، اس کی سزا قتل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل دے تو مار ڈالو۔ ہاں، اس کو دوبارہ اسلام کی دعوت دینا یہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ اس کے مرتد ہونے کے بعد مستحب یہ ہے کہ اس کو اسلام کی دعوت دی جائے، اور مستحب یہ بھی ہے کہ 3 مرتبہ کوشش کی جائے۔ لیکن اگر اس کو دوبارہ اسلام کی پیشکش نہیں کی گئی یا ایک ہی مرتبہ کی گئی اور نہیں مانا، اس کی گردن اڑا دی، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ اور اگر عورت مرتدہ ہو جائے تو امام ابو حنیفہ کے یہاں عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، اور روزانہ اس پر جیل سے نکال کر اسلام پیش کیا جائے گا۔ اسلام قبول کر لیتی ہے تو ٹھیک، ورنہ پھر مرتے دم تک جیل میں ہی رکھا جائے گا یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ عورت کو بھی ارتداد کی وجہ سے قتل کیا جائے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، یہ عام ہے، مرد مرتد ہو جائے اس کو بھی یہ شامل ہے، عورت مرتدہ ہو جائے تو اس کو بھی یہ شامل ہے۔ لیکن احناف کہتے ہیں کہ ایک دوسری حدیث ہے لا تقتلوا امرأة ولا ولیدا، بچے کو اور عورت کو مت مارو۔ جب دونوں روایات کو جمع کیا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مرد مرتد ہو جائے تو اس کو تو قتل کیا جائے گا، عورت مرتدہ ہو جائے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ باب فی امان المرأة، عورت کے امن کے بیان میں۔ حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن وهب اخبرني عياض بن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن قريب عن ابن عباس قال حدثتني ام هاني بنت ابي طالب انها اجارت رجلا من المشركين يوم الفتح۔ حضرت ابن عباس کی روایت فرماتے ہیں کہ مجھ سے ام ہانی بنت ابو طالب نے بیان کیا کہ انہوں نے فتح کے دن، فتح مکہ کے دن مشرکین میں سے ایک آدمی کو امن دیا، پناہ دی۔ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَذَكَّرَ ذَلِكَ لَهُ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ان سے اس کا تذکرہ کیا۔ قال، راوی کہتے ہیں یعنی حضرت عبداللہ بن عباس، فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پہلے قال کے قائل عبداللہ بن عباس اور دوسرے قال کے قائل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قد اجرنا من اجرتی، جس کو تو نے امن دیا، جس کو تو نے پناہ دی اس کو ہم نے پناہ دی، وآمنا من امن دی، اور جس کو تو نے امن دیا اس کو ہم نے امن دیا۔ اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے فتح مکہ کے موقع پر کسی مشرک کو امن دیا۔ حاشیے میں اس کا نام لکھا حارث ابن ہشام، یا اسی طریقے سے دوسرا نام لکھا ہے حبیر ابن مغیرہ، یا بعد حضرات نے لکھا عبد الرحمن ابن ہشام۔ غرض یہ کہ ایک مشرک کو حضرت ام ہانی نے امن دیا، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ کیا، تو آپ نے فرمایا جس کو تم نے امن دیا اس کو ہم نے امن دیا، جس کو تم نے پناہ دی اس کو ہم نے پناہ دی۔ ائمہ اربعہ کا اس بات پر اتفاق ہے
کہ عورت نے اگر کسی کو امن دیا تو اس کے امن کا اعتبار کیا جائے گا. صرف ابن ماجشون اور سحنون جو مالکی المسلک ہیں یہ حضرات کہتے ہیں کہ اگر امام اجازت دے دے تو تب تو عورت کے امن کا اعتبار کیا جائے گا، اور اگر امام عورت کے امن دینے کو رد کر دے تو پھر عورت کے امن کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. یعنی عورت نے اگر کسی کو امن دے دیا تو اس کی جان محفوظ نہیں ہوگی، اس کو مارا جا سکتا ہے. لیکن علامہ عینی نے کہا کہ سحنون یا ابن ماجشون کی یہ رائے درست نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے ایک طویل حدیث گزر چکی ہے جس میں ایک جملہ تھا یسعی بذمتہم ادنا، کہ ادنا کے پناہ کا اور ادنا کے امن کا اعتبار کیا جائے گا. ادنا کے اندر بیان کیا کہ عدد کے اعتبار سے بھی ادنا اس میں داخل ہے اور کیفیت کے اعتبار سے بھی، اور اس وقت بیان کیا تھا کہ عورت اور غلام یہ بھی اس کے اندر داخل ہوں گے تو ان کی پناہ کا اعتبار کیا جائے گا، ان کے امن کا اعتبار کیا جائے گا. تو غرض یہ کہ اس جملے سے معلوم ہوا تھا کہ پناہ دینے والا بڑے خاندان کا ہو، چھوٹے خاندان کا ہو، مرد ہو، عورت ہو، آزاد ہو، غلام ہو، قریب کا رہنے والا ہو یا دور کا رہنے والا ہو، اس کے امن دینے کا اور اس کے پناہ دینے کا اعتبار کیا جائے گا. تو اسی لیے علامہ عینی نے بیان کیا کہ ابن ماجشون اور سحنون مالکی کی جو رائے ہے کہ عورت کا امن دینا یہ موقوف ہے امام کی رائے پر، یہ درست نہیں ہے. اسی طریقے سے غلام کے امن دینے کا بھی اعتبار کیا جائے گا. اس میں ائمہ ثلاثہ تو کہتے ہیں کہ وہ غلام معزول للقتال ہو یا محجور للقتال ہو اس کے امن کا اعتبار کیا جائے گا، اور حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر معزول للقتال ہو تو اس کے امن کا تو اعتبار کیا جائے گا، اور اگر محجور ہو تو اس کے امن کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. دونوں کا مستدل یسعی بذمتہم ادناہم. جمہور یہ کہتے ہیں، ائمہ ثلاثہ یہ کہتے ہیں کہ یسعی بذمتہم ادناہم کا عموم دلالت کرتا ہے کہ مطلق غلام کے امن کا اعتبار کیا جائے، چاہے وہ معزول للقتال ہو یا معزول للقتال نہ ہو، محجور للقتال. اور امام صاحب کہتے ہیں کہ یسعی بذمتہم ادناہم کے اندر عموم نہیں، کیونکہ ادنا یا تو دناعت سے مشتق ہے یا دنون سے مشتق ہے. دناعت کے معنی آتے ہیں رذیل کے، خسیس کے، کمتر کے، اور دنون کے معنی آتے ہیں قریب کے. یہاں پر ادنا دناعت سے تو مشتق نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلمان کے بارے میں ہے کہ مسلمان کے امن کا اعتبار کیا جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے مسلمان تو کوئی بھی رذیل اور ذلیل نہیں ہوتا، چاہے وہ اعلیٰ خاندان کا ہو یا چاہے ادنا خاندان کا ہو. ظاہر سی بات ہے بحیثیت مسلمان، کیونکہ اللہ کے یہاں معزز ہونے کا معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. برادری اور خاندان کے بنیاد پر تو اللہ کے نزدیک مکرم نہیں ہوتا. تو لہذا یہاں پر ادنا دناعت سے تو مشتق ہو نہیں سکتا، وہ مراد نہیں ہے. یقیناً دنون سے مشتق ہے، اور دنون سے جب مشتق ہے جس کے معنی قریب ہونے کے ہیں. اب بتائیے کہ وہ غلام جس کو آقا نے قتال کی اجازت دے رکھی وہ قتال کی صفوں میں داخل ہونے کی وجہ سے قریب ہے، یا جس کو داخل ہونے سے اور شریک ہونے سے منع کر دیا وہ قریب ہے؟ جو میدان جنگ میں ہے وہ قریب ہے نا، اور جو میدان جنگ میں نہیں ہے وہ قریب نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یسعی بذمتہم ادناہم، اس میں معزول للقتال، عبد معزول للقتال مراد ہے، عبد محجور مراد نہیں ہے. تو گویا ائمہ ثلاثہ کا مستدل بھی یسعی بذمتہم ادناہم ہے، اور امام ابو حنیفہ کا مستدل بھی یسعی بذمتہم ادناہم ہے. امام صاحب کہتے ہیں کہ گویا اس کے اندر عموم نہیں، اور ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر عموم ہے. بہرحال عورت کے امن کا اس روایت کے اندر تذکرہ ہے تو روایت سے ترجمۃ الباب ثابت ہو جاتا ہے. عثمان بن ابی شیبہ قال اخبرنا سفیان بن عیینہ عن منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ قالت ان كانت المرأة لتدير على المؤمنين فيجوز. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اگر عورت مسلمانوں پر امن دے، پناہ دے تو جائز ہے. اس روایت کا حاصل بھی ہے کہ اگر عورت کسی مشرک کو
پناہ دے دے تو پھر اس کا پناہ دینا جائز ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا، پھر اس کو قتل کرنا، اس کو مارنا جائز نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کے امن کا بھی اعتبار کیا جائے گا اور عورت کے امن دینے کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ باب فی صلح العدو، دشمن کی صلح کے بارے میں، دشمن سے صلح کے بارے میں۔ حدثنا محمد بن عبید ان محمد بن ثوب حدثهم عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشر مئة من اصحابه۔ مسور ابن مخرمہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سے زیادہ صحابہ کے ساتھ نکلے، حتی اذا کانوا بذی الحلیفۃ، یہاں تک کہ جب ذو الحلیفہ میں پہنچے، قلد الہدی واشعر واحرم بالعمرۃ، ہدی کو قلادہ پہنایا، یعنی قربانی کے جانور کے گلے میں قلادہ ڈالا، ہار ڈالا، اشعار کیا۔ اونٹ کے لیے قربانی سے پہلے ایک مخصوص عمل ہوتا ہے کہ فوراً گردن کے اوپر چھری نہیں پھیری جاتی، تو اس کو اشعار کہا جاتا ہے، اور عمرے کا احرام باندھا۔ وساق الحدیث، یعنی یہ حدیث تو بہت طویل ہے، لیکن یہاں پر امام ابو داؤد نے پوری روایت کو بیان نہیں کیا، تو وساق الحدیث کا اشارہ ہے کہ راوی نے، مسور ابن مخرمہ نے اور بھی بہت ساری چیزیں بیان کی اس روایت میں۔ قال وسار النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا کان بالثنیۃ التي یہبط علیہم منها بارکت به راحلته، راوی کہتے ہیں یعنی مسور ابن مخرمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے یہاں تک کہ جب مقام ثنیہ پر پہنچے، جس سے اہل مکہ پر اترتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بیٹھ گئی۔ فقال الناس حل حل خلعت القصوى مرتين، لوگوں نے کہا حل حل، قصوہ بیٹھ گئی، قصوہ اڑ گئی، یہ بات 2 مرتبہ کہی۔ خلعت القصوى، خلعت القصوى، یہ بات 2 مرتبہ کہی کہ اونٹنی یعنی قصوہ نامی اونٹنی اڑ گئی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما خلعت وما ذلك لها بخلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اونٹنی اڑی نہیں اور نہ یہ اس کی عادت ہے، ولیکن حبسها حابس الفیل، لیکن اس کو روکا اس ذات نے جو ہاتھی کو روکنے والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو روک دیا۔ ثم قال والذی نفسی بیدہ لا يسألون اليوم خطة يعظمون بها حرمات اللہ الا اعطیتهم ایاها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج کے دن یہ مکہ والے جس چیز کا مطالبہ کریں گے جس سے اللہ کے گھر کی عظمت ہو تو میں ان کو دوں گا۔ ثم زجرہا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو ہکایا، اس کو ڈانٹا، یعنی مخصوص آواز نکالی تاکہ وہ چلے۔ فوثبت، وہ دوڑنے لگی۔ فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحدیبیہ على ثمد قلیل الماء، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے حدیبیہ کی طرف متوجہ ہوئے، یہاں تک کہ حدیبیہ کے نچلے حصے میں جہاں پانی کم ہوتا ہے، جہاں پانی کم تھا اس جگہ پر اترے۔ فجاءہ بدیل بن ورقاء الخزاعی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدیل ابن ورقا خزاعی آئے۔ ثم اتاہ یعنی عروہ بن مسعود، پھر عروہ ابن مسعود آئے۔ فجعل یکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگے۔ کلمہ اخذ بلحیتہ، پر جب دونوں بات کر رہے تھے تو عروہ ابن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو پکڑنے لگا، تھوڑی پکڑنے لگا۔ والمغیرۃ بن شعبہ قائم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعه السیف وعلیہ المغفر، حضرت مغیرہ ابن شعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے اور ان کے پاس تلوار تھی اور ان کے سر پر فوجی ٹوپی تھی، مغفر خود فوجی ٹوپی۔
فضرب يده بنعل السيف، انہوں نے تلوار کا پکڑنے والا حصہ، تلوار کا پٹ مارا، کس کے؟ عروہ ابن مسعود کے. وقال اخر یدک عن لحیتی، اور کہا کہ اپنا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے پیچھے رکھ. فرفع عروہ رأسہ، عروہ ابن مسعود نے اپنا سر اٹھایا کہ یہ کون ہے؟ فقال من هذا، کہنے لگا کہ کون ہے تو، یہ کون ہے؟ قالوا المغیرہ بن شعبہ، لوگوں نے بتلایا کہ یہ مغیرہ ابن شعبہ ہے، جو کہ فوجی ٹوپی وغیرہ پہن رکھی تھی تو پہچان نہیں سکا تھا. قال اے غدر، کہنے لگا اے غدار، اولست اسعى فی غدرتک، کیا میں نے تیری غداری کے بارے میں کوشش نہیں کی؟ وَكَانَ الْمُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُم ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ. راوی نے بیان کیا کہ چونکہ یہاں مغیرہ نے کے بارے میں عروہ نے کہا تو نے دھوکہ دیا، تو نے غداری کی، وہ غداری کیا ہوئی، دھوکہ کیا ہوا، اس کو بیان کیا کہ مغیرہ زمانے جاہلیت میں کچھ لوگوں کے ساتھ تھے، مغیرہ نے ان کو مار دیا اور ان کا مال لوٹ لیا، پھر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور مسلمان ہو گئے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما الاسلام فقد قبلنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رہا اسلام کا معاملہ مغیرہ کہ وہ تو ہمیں قبول ہے. واما المال فانه مال غدر لا حاجة لنا فيه، اور رہا مال تو جو کہ دھوکے کا مال ہے تو ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فذكر الحدیث، راوی کہتے ہیں کہ یہاں پر ابو داؤد کہتے ہیں کہ راوی نے حدیث بیان کی، یعنی حدیث کے اندر اور تفصیلات ہیں اس کو بیان کی، لیکن یہاں پر ابو داؤد نے ان کو ترک کر دیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکتب هذا ما قاض علیہ محمد رسول اللہ. جب صلح نامہ لکھے جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لکھو یہ فیصلہ ہے وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ نے کیا. وقص الخبر، اور پورا جو صلح کے اندر جو شرائط طے ہوئی ان کو بیان کیا. فقال سہیل وعلا انه لا يأتيك منا رجل وان كان على دينك الا رددته الينا. سہیل نے کہا اور اس شرط پر کہ ہم میں سے کوئی آدمی آپ کے پاس آئے گا اگرچہ وہ آپ کے دین پر ہو، مگر یہ کہ آپ اس کو ہمیں واپس کریں گے. فلما فرغ من قضیته الكتاب، جب وہ صلح نامہ لکھ کر فارغ ہو گئے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ قوموا فانحروا ثم احلقوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ کھڑے ہو جاؤ، قربانی کرو اور حلق کر ڈالو. ثم جاء نسوة مؤمنات مہاجرات الآیہ، پھر چند مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں. فنہاہم اللہ ان یردوہن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کفار کو واپس کرنے سے منع کر دیا. وَأَمَرَهُمْ أَن يَرُدُّوا الصَّدَاقَةَ، اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان عورتوں کا مہر ان کے کافر شوہروں کو واپس کر دو. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے. فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٍ، ابو بصیر نامی قبیلہ قریش کا، قریش کے ایک آدمی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یعنی فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبِهِ فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ، کفار نے چند لوگ ان کے پکڑنے کے لیے بھیجے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کو ان کے حوالے کر دیا. فَخَرَجَا بِهِ، چنانچہ وہ دو آدمی حضرت ابو بصیر کو لے کر نکلے. حتی اذا بلغا ذو الحلیفہ، یہاں تک کہ جب ذو الحلیفہ میں پہنچے، نزلوا یأکلون من تمر لہم، تو نزلوا یہ اترے جو ان کے پاس کھجوریں تھی ان کو کھانے کے لیے. فقال ابو بصیر لأحد الرجلین واللہ انی لأرى سیفک ھذا یا فلان جیدا. ابو بصیر نے ان دو آدمیوں میں سے ایک سے کہا خدا کی قسم میں نے تیری تلوار جو دیکھی ہے یہ تو بہت عمدہ ہے. فاستلہ الآخر، اس دوسرے آدمی نے میان سے تلوار نکالی. فقال اجل قد جربت بھی، کہنے لگا ہاں میں نے اس کا تجربہ بھی کر رکھا ہے، بہت عمدہ تلوار ہے. فقال ابو بصیر ارینی انظر الیہ، ابو بصیر نے کہا ذرا دکھلانا میں بھی دیکھو. فامکنہ منہ، اس نے ابو بصیر کو تلوار پر قدرت دے دی. فضربہ، حضرت ابو بصیر نے نمٹا دی.
حتی بردا یہاں تک کہ ٹھنڈا ہو گیا. وفر الآخر اب دوسرے نے دیکھا 13 نمبر ہے بھاگ لیا, دوسرا بھاگ پڑا. حتی اتى المدینہ یہاں تک کہ مدینہ میں آیا. فدخل المسجد یعدو مسجد میں دوڑتا ہوا گھسا. یعدو دوڑنا, تیزی کے ساتھ گھسنا, تو وہ تیزی کے ساتھ مسجد میں گھسا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد رأى هذا ذعرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یقیناً اس نے کوئی گھبراہٹ والی بات دیکھی, جو اتنا گھبرایا ہوا لگ رہا ہے کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور جس کے ساتھ ہوئی ہے. فقال اس نے کہا قتل واللہ صاحبی خدا کی قسم میرا ساتھی مارا گیا. وانی لمقتول اور میں بھی مر جاؤں گا, کیونکہ وہ آ رہا ہے وہ تیزی سے تلوار لے کے. فجاء ابو بصیر اتنے میں ابو بصیر بھی آ گئے مسجد نبوی میں. فقال قد اوفى الله ذمتك حضرت ابو بصیر نے کہا کہ اللہ نے آپ کے ذمہ پورا کر دیا, کیونکہ آپ نے تو مجھے واپس کر دیا تھا, ان کفار کو دے دیا تھا, تو اللہ نے آپ کی ذمہ داری پوری کر دی. فقد رددتنی الیہم آپ نے مجھے ان کو لوٹا دیا تھا. ثم نجانی اللہ منہم اللہ نے مجھے ان سے بچایا کہ ان میں سے ایک کو میں نے نمٹا دیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویل امہ مسعر حرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی ماں ہلاک ہو, یہ جنگ کا بھڑکانے والا ہے. لو کان لہ احد کاش اس کا کوئی آدمی ہوتا, اس کا کوئی دوست ہوتا. فلما سمع ذلك عرف انه سيرده اليهم جب انہوں نے سنا تو وہ جان گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عن قریب ان کو واپس کر دیں گے. فخرج حتى اتى سيف البحر چنانچہ یہ نکلے یہاں تک کہ ساحل سمندر پر پہنچے. وینفلت ابو جندل ابو جندل بھی نکلے. فلحق بابی بصیر اور ابو بصیر سے جا ملے. حتى اجتمعت منهم عصابة یہاں تک کہ ایک جماعت اکٹھا ہو گئی. اس روایت میں حدیبیہ کا واقعہ بیان کیا گیا اور حدیبیہ کی تفصیلات ماقبل میں بھی آ چکی ہیں. مسور ابن مخرمہ کی روایت ہے. اس روایت کے اندر یہ ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر تقریباً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سے زیادہ صحابہ کے ساتھ نکلے. یہاں پر بضع عشر مئت کیوں بیان کیا؟ بضع کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک پر ہوتا ہے. حدیبیہ میں کتنے صحابہ نکلے اس کے بارے میں پہلے معلوم ہوا کہ مختلف تعداد ہے, کیونکہ جو اصحاب حدیبیہ وہی اصحاب خیبر ہے, اور اصحاب خیبر پر جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو 18 حصے کیے گئے تھے, اور اس میں بتلایا کہ راجل کو کتنا تھا اور فارس کو کتنا تھا, وہ ساری تفصیلات آئی. وہاں پر بیان کیا تھا کہ مختلف تعداد ہے. کسی نے کہا کہ ان کی تعداد 1300, کسی نے کہا 1400, کسی نے کہا 1500, کسی نے کہا 1600. تو وہاں پر بیان کیا تھا کہ اصل میں ابتدا میں تعداد 1300 تھی, تو جن راویوں نے وہ تعداد دیکھی انہوں نے اس کو بیان کر دیا. آگے بڑھے تو کچھ لوگ اور شریک ہو گئے تو 1400 ہو گئے, آگے بڑھے کچھ اور بڑھے تو 1500 ہو گئے, اور آگے بڑھے تو بھی 1500 سے کچھ زیادہ. وہاں پر ابن حجر کا حوالہ دیا تھا, انہوں نے بتلایا تھا کہ شریک ہونے والوں کی تعداد تھی 1525. اب جنہوں نے اس کسر کا اعتبار کیا تو انہوں نے تو 1500 کہہ دیا, 25 کو شمار نہیں کیا, اور جنہوں نے اس کو مکمل مانا تو انہوں نے 1600 کہہ دیا. تو بعد حضرات نے جنہوں نے 1300 دیکھے تو 1300 کہہ دیا, 1400 دیکھے 1400 کہہ دیا. جن لوگوں نے اس چکر میں پڑھنے کے بجائے کہ 1300 تھے یا 1400 تھے 1500 تھے, انہوں نے ذکر کر دیا بضع عشر مئات 1000 سے زیادہ. اب 1000 سے زیادہ 1400 ہو, 1300 ہو, 1500 ہو یا اس سے کچھ زیادہ ہو, وہ اس چکر میں نہیں پڑے کہ کتنے ہیں. تو اگر یہ کہ صحابہ کی ایک بڑی جماعت نکلی اور یہ عمرہ کرنے کے ارادے سے نکلے تھے. جب ذوالحلیفہ میں پہنچے تو وہاں پر انہوں نے عمرہ وغیرہ کا احرام باندھا, اور وہاں پر جب عمرے کا احرام باندھا تو مکہ والوں نے عمرہ کرنا نہیں دیا. بخاری کے اندر روایت تفصیل کے ساتھ موجود ہے. تو وساق الحدیث سے اشارہ ہے کہ راوی نے اور بھی بہت ساری چیزیں بیان کی جن کو یہاں پر امام ابو داؤد نے چھوڑ دیا ہے. غرض یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوئے یہاں تک کہ حدیبیہ سے پہلے وادی ثنیہ میں پہنچے, تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے اہل مکہ کی طرف اوپر سے نیچے کی طرف اترا جاتا ہے. یہاں بھی تو کلم سے استعمال کیا. تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قصوہ نام اونٹنی بیٹھ گئی,
اور اب اس کو ہلانے کی کوشش کر رہے، ہل نہیں رہی، اٹھ ہی نہیں رہی۔ اس زمانے میں جیسے ہر علاقے کے اندر جانوروں کو جو پالنے والے یا جانوروں کے ساتھ جو رہنے والے ہیں وہ جانوروں کے لیے مختلف آوازیں نکالتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے علاقے میں جھوٹا چلاتے ہیں تو وہ جھوٹے کو چلانے کے لیے کیسی آوازیں نکالتے ہیں؟ تم سارے جھوٹے ہو نا۔ تو ایسے ہی عرب اونٹ کو ہلانے کے لیے آواز نکالتے تھے، حل حل حل، اسی کو بیان کیا۔ اور جب وہ ہلی نہیں، حل سے ہلی نہیں وہ، تو اب کہنے لگے خلات القصوا خلات القصوا، اونٹنی مٹھس ہو گئی۔ کتنا سمجھا لو لیکن رہیں گے ایسے ہی، مٹھس ہو گئی، اڑ گئی۔ خلات القصوا، یہ ہٹنے والی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نہیں، ما خلات، یہ اڑی نہیں ہے، یہ ضدی نہیں ہے، ایسا نہیں کوئی ضد ہو گئی کہ اب چلنا ہی نہیں، کیوں؟ یہ اس کی عادت نہیں ہے۔ اس کو اس ذات نے روکا جس ذات نے ہاتھیوں کے لشکر کو روکا تھا، یعنی ابرہہ کے لشکر، اس واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ اور واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ اصل میں حبشہ کے بادشاہ نے یمن کے اس علاقے میں ابرہہ کو حاکم مقرر کیا۔ اس نے یمن کا ایک شہر ہے صنعاء نامی، آج بھی وہ شہر موجود ہے، وہاں پر ایک خانہ کعبہ بنا دیا کہ بجائے اس کے کہ ہمارے لوگ وہاں جائیں، یہیں پر پوجا پاٹ کرنے لگے۔ اب قریشیوں کو جب معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے علاقے میں خانہ کعبہ بنا دیا، وہ قریش جو ہے خانہ کعبہ کی بہت عظمت کیا کرتے تھے اپنے عقیدے کے مطابق۔ اب یہ گئے ان کے علاقے میں اور جا کر ان کے بنائے ہوئے اس عبادت گھر میں وہ کام کیا جو آپ پٹری پر کرتے ہو۔ ابرہہ کو بڑا غصہ آیا کہ اب ان کا جو خانہ کعبہ وہ میں چھوڑنے کا، اس کو تو آج بالکل تہس نہس کروں گا۔ چنانچہ وہ ایک بڑا لشکر لے کر، جس میں ہاتھی بھی تھے، وہ آ گیا۔ اور پھر جب مکہ کے قریب پہنچا وادی محصر میں، تو سمندر کی جانب سے سبز رنگ کے اور سنہرے رنگ کے کچھ پرندہ آئے، اور ہر ایک کے پنجوں کے اندر اور چونچوں کے اندر کنکریاں تھی، اور انہوں نے وہ کام کیا کہ جو بڑی بڑی گولیوں نے کام نہیں کیا، غرضی کو اس کو شکست ہوئی۔ تو مقصد یہ ہے کہ جس ذات نے حاجیوں کے لشکر کو روکا تھا، اس اونٹنی کا رکنا بھی اسی کے حکم سے ہے، ورنہ یہ اس کی عادت نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج اگر یہ قریش جو ہمارے رکاوٹ بن رہے ہیں اب کچھ شرائط رکھیں گے، اگر ایسی شرائط رکھتے ہیں صلح کرنے کے لیے کہ جس میں بیت اللہ کی عظمت ہو تو میں مانوں گا، میں مان لوں گا اس کو۔ ہاں اگر ایسی بات کریں گے جس سے بیت اللہ کی عظمت نہ ہو، بے حرمتی ہو، تو اس کو نہیں مانوں۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ جب صلح ہوئی تو صلح کے اندر بہت ساری شرائط ایسی تھی جو مسلمانوں کے خلاف تھی۔ جیسے ایک یہی شرط تھی اس کے اندر کہ ہمارا آدمی تمہارے یہاں مسلمان ہو کر جائے گا تو واپس کرو، اور تمہارا آدمی مرتد ہو کر ہمارے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کرنے کے۔ تو اس کو تو کوئی بھی مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، حضرت عمر بھی بڑے غصے میں تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ اگر یہ کہ اس وقت شرائط میں یہ بھی تھا کہ 10 سال تک تمہارے ہمارے درمیان لڑائی نہیں ہوگی، تم اس سال واپس جاؤ گے، اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آؤ گے، صرف 3 دن مکہ میں رہو گے، اور تمہارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی ساری شرائط تھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ اس طرح کی کوئی شرائط رکھیں گے جس سے اللہ کے گھر کی عظمت کا اظہار ہو تو میں مان لوں۔ چنانچہ ہوا بھی غد یہ کہ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو ہکایا، چلایا، چنانچہ وہ تیزی کے ساتھ چلنے لگی۔ اور اس کے بعد حدیبیہ کے قریب جہاں پر پانی بہت کم تھا، یعنی سمد کہا جاتا ہے اس پانی کو کہ جسے کسی گڑھے کے اندر کا پانی ہوتا ہے، سردی کے زمانے کے اندر زمین اس کو جذب نہیں کرتی تو باقی رہتا ہے، اور گرمی کے زمانے میں وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی مراد ہے ماء قلیل، ایسی جگہ پر ٹھہرے کہ جہاں پر پانی کم تھا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جس کو مکہ والوں سے بات کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر صحابہ کو جمع کر کے بیعت لی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ اب جب مکہ کے قریش کو پتہ چلا کہ یہ تو لڑنے مرنے کے لیے بیعت کر رہے، تو لہذا اپنا آدمی دوڑائے کہ کسی طریقے سے ان سے بات کرے۔
بدیل ابن ورقہ، یہ قبیلہ خزاعہ بنو خزاعہ سے تعلق رکھتے تھے اور یہ مسلمانوں کا حلیف تھا، یہ اس کے سردار تھے، تو ان کو بھیجا، عروہ ابن مسعود کو بھیجا، ایسے ہی سہیل جن کا آگے نکل آ رہا ہے سہیل ابن عمر، ان کو بھیجا مسلمانوں سے بات چیت کرنے کے لیے، اور اس کے اندر کچھ شرائط وغیرہ طے ہوئی کہ کس کس طریقے سے صلح ہوگی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہوئی۔ غرض یہ ہے کہ عروہ ابن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگا، اور بات کرتے کرتے آپ کی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھتا تھا، جیسے عام طور پر خوشامدی لوگ جو ہے خوشامد کرنے کے لیے ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اپنی بات منوانا چاہتے ہیں کہ ہماری بات مان جائیے، تو چونکہ وہاں پر اپنی جان پر بنی ہوئی تھی لہذا جب اس طرح بات کرنے لگا، وہاں پر حضرت مغیرہ ابن شعبہ بھی تھے، انہوں نے تلوار کا جو بٹ ہوتا ہے پکڑنے والا حصہ ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھ پر مارا اور کہا کہ اپنا ہاتھ پیچھے رکھ۔ یہ ابھی تک پہچان نہیں سکے تھے مغیرہ ابن شعبہ کو کہ یہ کون کھڑا ہے، کیونکہ فوجی ٹوپی پہننے کی تھی۔ جب انہوں نے اس کے بٹ مارا تو وہ اب دیکھا، اٹھا کر پوچھا بھائی یہ کون؟ کہنے لگے تو مغیرہ ابن شعبہ، کہنے اچھا یہ وہ ہے، کہنے لگے میں تیری وجہ سے جو تو نے غداری کی، لوگوں کو دھوکہ دیا، اس کو جو ہے میں نے تیری مدد کی تھی اور آج جو تو میرے بٹ مار رہا ہے۔ راوی نے واقعہ بیان کیا کہ وہ کیا غداری ہوئی تھی اور کیا دھوکہ ہوا تھا کہ زمانے جاہلیت میں مغیرہ ابن شعبہ چند لوگوں کے ساتھ کسی علاقے کی طرف نکلے اور راستے میں نیت خراب ہو گئی، جو ساتھی تھے ان کو مار دیا، ان کا مال لوٹ لیا، اس کے بعد مدینہ آ گئے اور مسلمان ہو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ان کا اسلام تو قبول ہے لیکن مال ہمیں قبول نہیں، کیونکہ وہ دھوکے کا مال ہے۔ فذکر الحدیث، راوی کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر اور بھی بہت کچھ ہے لیکن یہاں پر امام ابو داؤد نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ غرض یہ کہ اس کے بعد جب صلح نامہ لکھا جانے لگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا، کیونکہ وہ لکھ رہے تھے کہ ایک تو یہ ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے لکھا جائے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں جانتے اللہ کون ہے، تو بِاسْمِکَ لکھا گیا۔ اور پھر جب آپ نے فرمایا کہ لکھو ما قاضى علیہ محمد رسول اللہ، کہنے لگے اگر آپ کو ہم اللہ کا رسول مان لیتے تو آپ کو عمرہ کرنے سے روکتے کیوں؟ لکھو محمد ابن عبداللہ۔ حضرت علی محمد رسول اللہ لکھ چکے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مٹا کر محمد ابن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی نے ادب کی خاطر منع کر دیا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اس کو مٹا کر وہاں پر محمد ابن عبداللہ لکھا۔ انہی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی جس کو بیان کیا کہ سہیل ابن عمر نے کہا کہ آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس آئے گا اگرچہ وہ آپ کا مذہب قبول کر لے، آپ اس کو ہمیں واپس کریں۔ مسلمان اس کے لیے تیار نہیں تھے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طریقے سے تیار کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صلح حدیبیہ سے گویا بہت سے فائدے پیش نظر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین سے بھی مقابلہ ہو رہا ہے، ادھر یہود سے بھی مقابلہ ہو رہا ہے، تو مختلف میدانوں میں مقابلہ ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے تھوڑی پریشانیاں آتی تھی۔ تو مقصد یہ تھا کہ ان سے صلح ہو جائے گی تو اب جو ہے ہمارا ایک دشمن باقی رہے گا تو ساری توجہ اس کی طرف ہوگی۔ چنانچہ اس کا فائدہ بھی ہوا کہ اس عرصے میں، کیونکہ 3 سال تک تو جو معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوئی لیکن 3 سال کے بعد جو ہے خلاف ورزی ہوئی اور وہی فتح مکہ کا ذریعہ اور سبب بنی، تو اس عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو شکست دی، ساری توجہ یہود کی طرف ہو گئی، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے شرائط کو قبول کیا۔ غرض یہ کہ جب یہ صلح نامہ تیار ہو گیا تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ اور قربانی کرو اور حلق کرو۔ اب یہ قربانی کہاں ہوگی؟ آپ نے تحوی کے اندر پڑھا ہوگا، وہاں پر یہ اختلاف ہے۔ امام شافعی نے فرمایا کہ یہ قربانی جہاں پر بھی حصر ہو جائے، جہاں پر بھی رکاوٹ ہو جائے وہیں پر قربانی کر دے، چاہے وہ حدود حرم ہو چاہے حدود حرم سے باہر۔ اور انہوں نے استدلال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں ہی حکم دیا نحر کرنے کا، حالانکہ یہ حدود حرم سے باہر تھا، لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس قربانی کا حدود حرم کے اندر کرنا ہی ضروری ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ جس مقام پر ہے اس کا پورا حصہ حدود حرم سے باہر نہیں ہے، کچھ حصہ حدود حرم کے اندر ہے اور کچھ حصہ حدود حرم سے باہر ہے، تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حصہ جو حدود حرم کے اندر تھا اسی میں قربانی کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ تفصیل آپ نے تحوی کے اندر پڑھی ہوگی۔ ثم جاء نسوۃ المؤمنات المہاجرات، صلح حدیبیہ ہونے کے بعد مکہ سے کچھ عورتیں مسلمان ہو کر ہجرت کر کے آئیں،
بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ صلح ہو رہی تھی وہیں پر یہ عورتیں آئیں، ایسا نہیں، بلکہ صلح ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے تب یہ عورتیں ہجرت کر کے آئیں۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر ہی یہ عورتیں آ گئیں، یہاں پر نہیں آئیں بلکہ مدینہ منورہ آنے کے بعد آئیں۔ تو اس موقع پر جب یہ عورتیں ہجرت کر کے آئیں، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ جو عورتیں ہجرت کر کے آئی ہیں، مسلمان ہو کر آئی ہیں، پہلے ان کو جانچ لو کہ یہ پکی مسلمان ہوئی بھی یا نہیں ہے، یہ کوئی سازش ہے۔ اللہ اعلم بایمانہم فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار۔ اگر پتہ چل جائے یہ پکی مومنہ ہے تو اب ان کو واپس مت کرنا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو کفار کی طرف واپس کرنے سے منع کر دیا۔ حالانکہ طے یہ ہوا تھا کہ تمہارا کوئی آدمی، ہمارا کوئی آدمی تمہارے یہاں جائے گا، مسلمان ہو کر تم واپس کرو گے، اور ان عورتوں کو واپس کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ بعض علماء کی رائے تو یہ ہے کہ جو صلح نامہ ہوا تھا جس میں یہ تھا کہ بھئی ہمارا کوئی آدمی تمہارے پاس جائے گا تو تم واپس کرو گے، اس میں مرد اور عورت دونوں داخل تھے، لیکن اس آیت سے اور فنہاہم اللہ جو حدیث کا جزء ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو واپس کرنے سے منع فرمایا، اس سے عورتوں کے بارے میں جو حکم تھا یا جو صلح نامہ ہوا تھا وہ جز منسوخ ہو گیا۔ اگر طے ہوا تھا کہ عورتوں کو بھی واپس کریں گے، مردوں کو بھی واپس کریں گے، لیکن اس آیت کے نزول کے بعد اور فنہاہم اللہ اردوہن الی الکفار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان ہے، اس کی وجہ سے اس صلح کا یہ جز کہ عورتوں کو واپس کیا جائے یہ منسوخ ہو گیا۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ آیت ناسخ نہیں نہ یہ حدیث ناسخ ہے بلکہ یہ مفسر ہے، گویا اس بات کی وضاحت کی گئی کہ وہ جو صلح نامہ ہوا تھا اس میں صرف مردوں کے بارے میں تو یہ طے ہوا تھا کہ مردوں کو اگر وہ آپ کے یہاں جائیں گے آپ واپس کریں گے، عورتوں کے بارے میں طے نہیں ہوا تھا، عورتوں اس میں داخل ہی نہیں تھی، گویا اس آیت میں اس کی تفسیر کر تو لہذا منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر ابو داؤد کا جو نسخہ آپ کے سامنے ہے اس کے اندر کیا ہے؟ ثم جاء نسوۃ مؤمنات مہاجرات الآیہ۔ الآیہ کہاں لکھا جاتا ہے؟ جب کسی آیت کا ذکر ہوتا ہے اور پوری آیت نہ لکھی جائے تو پوری آیت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے الآیہ لکھا جاتا ہے، اور یہاں آیت تو کوئی ہے ہی نہیں۔ بخاری کے اندر یہ روایت ہے، وہاں پر یہ ہے ثم جاء نسوۃ مؤمنات مہاجرات فانزل اللہ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات الآیہ۔ آیت ذکر کرنے کے بعد الآیہ لکھا ہے اور یہاں پر کوئی آیت نہیں لکھی، تو یہاں پر یہ کہا جائے گا کہ یہ یا تو کسی راوی سے سہو ہوا یا کاتب سے سہو ہوا۔ اصل میں ثم جاء نسوۃ مؤمنات مہاجرات، اس میں مہاجرات کا تذکرہ ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، اس میں مہاجرات کا تذکرہ ہے۔ تو کسی کاتب کی یا کسی راوی کی جو مہاجرات آیت میں ہے بس اس نے اس کی طرف نظر کی کہ مہاجرات یہ آ گیا تو لہذا لکھ دیا لایا، تو یا تو یہ کاتب کا سہو ہے یا کسی راوی کا سہو ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ جب مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فنہاہم اللہ ایردوہن، ان عورتوں کو کفار کو واپس کرنے سے منع کر دیا، اور ان کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ ان کا مہر واپس کر دے۔ یعنی یہ عورتیں اگر مدینہ آنے سے پہلے کسی کے نکاح میں تھیں اور ان کے شوہر ان کو مہر ادا کر چکے تھے تو اب ان کے شوہروں کو مہر کی رقم واپس کی جائے، اور مہر کی رقم واپس کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ اگر دارالاسلام میں آنے کے بعد ان مسلمان عورتوں سے کوئی مسلمان نکاح کرتا ہے تو یہ اس عورت کے پہلے شوہر کو مہر کی رقم واپس کرے، اور اگر یہ عورت یہاں آنے کے بعد کوئی نکاح نہیں کرتی تو بیت المال سے دیا جائے گا۔ لیکن یہ حکم کہ ان کا مہر واپس کیا جائے گا یا اسی زمانے کے اندر تھا۔ اب اگر کوئی عورت اس طریقے سے آتی ہے دارالحرم سے دارالاسلام کی طرف تو اس کے مہر کو اس کے سابقہ شوہر کو واپس نہیں کیا جائے گا، نہ شوہر ثانی کرے گا اور نہ بیت المال سے دیا جائے گا۔ فجاء ابو بصیر، غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آ گئے اور یہ صلح ہو گئی تو مکہ سے ابو بصیر نامی ایک شخص جو قریشی تھے یہ مدینہ آ گئے،
اب جب یہ مدینہ آ گئے تو مکہ والوں نے ان کو پکڑنے کے لیے اپنے 2 آدمی بھیجے. وہ 2 آدمی کون تھے؟ سب ہے یا نہیں ہے؟